بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دو بھائیوں کا قصہ عرض کر رہا تھا جو میرے پاس آیا، ہنومان کا۔ فیصل آباد کی ساتھ ایک خاتون نیفا تھی، اس نے چھریاں گاڑی ہوئی تھی ساتھ۔ وہ سارا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب وہ بھائی آیا جس کے اوپر الٹا ہنومان اس کے گھر گھس گیا، اس نے بربادی پھیر دی، اور جو بربادی اس پہ 7 8 9 سال پہ پھری تھی، اس پہ چند ہفتوں کے اندر وہی بربادی شروع ہو گئی۔ گھر، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، ناپاکیاں، ایسی ناپاکیاں جو زبان پہ نہیں لا جا سکتی، ایسی ناپاکیاں۔ وہ کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے لیے یہی کرایا تھا، سارستی کا عمل کرایا تھا اپنے بھائی کے لیے، اور وہی ناپاکیاں اب اسی کے گلے پڑ گئیں۔ اب میرے پاس آیا تو کہنے لگا اس کو کس طرح واپس ہو۔ میں نے کہا اس کا حق دے، اپنا حق رکھ۔ اب تجھے بلکہ جھکنا دینا چاہیے کہ اتنا عرصہ تو نے اس کو خوار کیا، ذلیل کیا، پریشان کیا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ کہے کسی طرح مجھے کہ آپ جو پیسے لینے ہیں لے لیں، جائیداد نہ لیں۔ مجھے کسی دوسرے نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے میں پیر کو دوں گا، جائیداد پیر کو دوں گا، یہ پیر جائیداد تو مجھے کما کے پھر وہی پیسے دے دے گی۔ اگر جائیداد دے دی تو میں پھر پیسے کہاں سے کماؤں گا؟ جو میں پیر کو پیسے دوں گا، جائیداد تو وہ کما کے پھر مجھے دے دے گی۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کا حق دے اسے۔ دو بھائی تھے، کوئی بہنیں نہیں تھی، باپ نے حق چھوڑا تھا۔ اچھا، کوئی جائیداد بہت بڑی بھی نہیں تھی، لیکن کوئی ہوا یہ فرنٹ پہ آ گیا، کمرشل ہو گئی، قیمتی بن گئی، تو اس پہ اس کی نیت پہ خلل آیا، اس کی نیت میں خلل آیا۔ اب اس کا میرے پاس آنا جانا رہا، روتا تھا، بعض ہدیے لاتا تھا۔ میں کہا نہیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ ایک دفعہ دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، قدرت کا نظام دیکھیں، جو چھوٹا بھائی تھا درس میں آتا رہا، رب نے اس کا ذہن بدل دیا۔ دنیا کے پیر سارے جو ہیں وہ پھر آیا تھا، تسبیح خانے سے اسے کچھ اللہ کی محبت اور اس کے حبیب کا عشق ملا، اعمال کی برکت ملی، اس کا ذہن عجیب بنا تھا۔ اب وہ اپنے ذہن کے مطابق بات کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس کو حق چھوڑنا نہیں، حالانکہ عموماً میری بات یہی ہوتی ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو۔ میں کہا اس کو نہ چھوڑو، اگر اس کو حق چھوڑ دیا تو زمانہ اسی ترتیب پہ چل پڑے گا کہ جادو کراؤ اور ذلیل کرو اور لکھوا لو، اور ایک چیز لکھوانے کے بعد چھری پھر وہیں گڑوا دو۔ اب میرا جی جو چاہ رہا تھا کہ میں نیفا کو سبق سکھانا چاہتا تھا، بنیادی طور پہ میرا ٹارگٹ جو تھا وہ مئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں کے، لاکھوں کے گھر اجاڑے ہوں گے، کتنے لوگوں کے گھر برباد کیے ہوں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہنومان اب نیفا کے پر مسلط ہو، ہے دعا کہ آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے، نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیرے بھی دل میں ہو یہ دعا نہ گھر کسی کا جلا کرے۔ اسلام کے نظام میں قرآن نے ایک آیت بیان کی ہے، میری بات کی طرف تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ کسی نے پوچھا، ایک بہت بڑے محدث ہیں، اسلام کی تشریح فرمائیں اس آیت میں ہے اللہ پاک نے پہلے عدل رکھا ہے، پھر احسان رکھا ہے۔ پہلے عدل، آنکھ کے بدلے آنکھ، سر کے بدلے سر، بازو کے بدلے بازو، پہلے عدل رکھا ہے، پھر احسان رکھا ہے۔ اگر نظام عالم میں عدل کو ختم کر دیا جائے تو نظام ٹوٹ جائے گا اور دنیا پھوٹ جائے گی۔ بغداد کی سرزمین پہ ہوں، مغرب کا وقت ہے، اب ہم کربلا جا رہے ہیں، ٹریفک بلاک ہے، آپ دیکھیں سامنے تک۔ سنا تھا کہ بغداد کی ٹریفک بہت بلاک ہوتی ہے۔ عالم نشرہ پڑھیے انشاءاللہ، اللہ کرے ہم جلدی نکل جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ سارے آپ ذکر میں لگے ہوئے ہیں، میری بات بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ذکر میں بھی لگے ہوئے ہیں۔
ادھر میں نے بھائی کو کہا کہ اپنی پڑھائی طاقتور کر، جس پڑھائی کی وجہ سے تیرے بھائی پہ ہنومان الٹا پڑا، اور جس پڑھائی کی وجہ سے میں مائی نیفا کو دیکھ رہا تھا خود بے بس تھی، اور واقعتاً بے بس نظر آ رہی تھی، میں ملا نہیں اسے آج تک، اس کے بڑے بھائی کا اس سے رابطہ تھا۔ آخر کو اس کے بڑے بھائی کے نیفا کے کہنے پہ، مائی نیفا کے کہنے پہ جو ہے وہ بڑا بھائی آیا تھا کہ اس کا کہ اس پیر کو جا کے راضی کر، وہ پیر اگر راضی ہو گیا تو سمجھ لیں کہ تیرا جو ہے وہ ہنومان تیرے گھر سے واپس چلا جائے گا، ورنہ تیرے گھر کو برباد کرے گا جو کر رہا۔ اب یہ کشمکش کئی ماہ چلتی رہی، اس کا وہ کہے کہ یہ لے لیں وہ لے لیں، آخر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ میں کہ نا، تقسیم پوری ہوگی، جتنا تیرا فرنٹ ہے کمرشل اتنا تیرا، جتنا اس کا ہے اتنا اس کا، جہاں چیزوں کا حق ہے۔ ایک دو چیزیں اس نے بیچ بھی دی تھی، پیسے کھا گیا تھا، میں نے اس کا بھی دینا ہوگا، ایک پیسہ معاف نہیں ہوگا۔ 8-9 سال تو نے اس کو ذلیل کیا، ناپاک کیا، اس کی عزتوں کو تار تار کیا، اس کو گھر کا فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی، فقیری، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، حتیٰ کہ ہر چیز دی، تو ہر چیز جو ہے وہ ملی، لیکن اب تو اس کو اصولاً تو سزا ملنی چاہیے اور سخت سزا ملنی چاہیے۔ ادھر میں نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ اپنی پڑھائی تیز کرو، اچھا ادھر یہ پڑھائی طاقتور کرتے، ادھر وہ ہنومان جو ہے وہ اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیتا، اور خباثتیں، خبیثیاں، بدتمیزیاں، ایسی ایسی خباثتیں ہیں کہ میں منہ پہ نہیں لا سکتا۔ وہ آ کے بتاتا تھا، اور وہ بڑا بھائی آ کے پھر چیختا تھا، ادھر مائی نیفا کے پاس بھاگتا، مائی نیفا کہتی میرے بس کا کام نہیں ہے، اس سے کہے کہ وہ کچھ کرے۔ اچھا اس دوران مجھے پتا چلا کہ اس کا بڑا بھائی جو ہے اور کئی عاملوں پیروں کے پاس گیا، انہوں نے وعدے کیے نا کہ وہ کون ہوتا ہے، ہم تجھے کر کے دکھاتے ہیں، اتنا لیں گے، انہوں نے کہا دوں گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا، بالکل ہر چیز ویسی کے ویسی۔ یعنی میرے پاس وہ جو بڑا بھائی تھا وہ بے بس ہو کے آیا تھا، اور بے بس ہو کے ٹکا ہوا تھا، اور بے بس ہو کے میری منتیں کرتا تھا، وہ اپنے ساری مشاغل محنتیں کر چکا تھا، بے بس ہو کے آیا تھا۔ آخر کار میرے پاس ایک بڑا لایا اپنی برادری کا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اس سے بات کریں۔ وہ بڑا کہنے لگا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، برباد ہو گیا ہے، واقعی اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، لیکن آپ اسے معاف کر دیں اور ہنومان کو واپس کر دیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ جائیداد کہہ رہے میں ذمہ دار ہوں۔ میں کہا تیری ذمہ داری کیا ہے، تو کیا ذمہ داری دے گا؟ کہنے لگا آپ واپس کر لیں، میں اس کے جائیداد اس کو دلوا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ریٹرن کرا دیں، ایک دوسرے کی عدالت میں جا کے اس کو رجسٹری کروا دیں، ایک ایک حصہ جو کھا چکا ہے اس کا حق دے دے، جو بیچ چکا ہے اس کا حق دے دے، پھر ہوگا۔ وہ جو تھا نا اس کا بڑا تھا، وہ بدماش تھا، مجھ سے کہنے لگا آپ کا میرا تعارف نہیں ہے۔ میں نے کہا تعارف ہے، ہنومان تیرے گھر میں آ جائے گا، خیال کر، ہنومان تیرے گھر میں آ جائے گا اور یہ تیرے ساتھ کرے گا، بول پوچھ اس سے ہو رہا؟ کہ ہاں ہو رہا۔ میں نے کہا یہ تیرے ساتھ کرے گا، جا تیرے گھر رات آ جائے گا۔ کہنے لگا نا پیر صاحب تسا میں نے سمجھا نہیں، میں تا این آکھیا تا این آکھیا، میں نے ایسے کہا، میں نے ایسے کہا، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ میں کہ جا تیرے گھر رات پھیرا لگائے گا، ایک دفعہ پھیرا لگائے تو پتہ چلے۔ اچھا قدرت کا نظام، میں کون ہوتا ہوں؟ سب کچھ تو اللہ کے نام کی برکت سے۔ او ہنومان نے رات اس کے گھر کا پھیرا لگا دیا، اور وہ خبیثت اور بدتمیزی اور جو کچھ تھا وہ اس کے گھر جا کے اس کا شروع ہو گیا۔ اب اس کی چیخیں تھیں۔ اب صبح بڑے بھائی کی ساری فیملی، خاندان، اور اس وڈیرے کا سارا خاندان جو ان کے خاندان کا بڑا تھا اور بدماش تھا، اور واقعی وہ بدماش تھا، مجھے آ کے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی وہ تو بندوں کو مرانا کرانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عدالت تھانہ کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اینٹی کرپشن نہیں ہے، آنٹی کرپشن ہے۔
ये मेरी आंटी है, उसके लफ्ज थे जो भी थे। मेरा एक मुतालबा था कि हक वालों को हक मिले। आखिरकार वो राजी हुआ और मैंने उससे कहा कि पहले कागज पे, कच्चे कागज पे बैठ के तरतीब बनाओ, तकसीम बनाओ, इसका क्या हक बनता है और उसने जो बेचा है वो कैसे मिलेगा। इधर मैंने दो और अहबाब थे जो कानूनी इन चीजों को जानते थे, उनको मैंने बताया कि मैंने कहा इसका हक किसे दिला। अल्क किस्सा, वाकया मुख्तसर, उसका हक उसको मिल गया कि वादा किया था कि मैं बेटी का रिश्ता इसको दूंगा, तो मैंने उसका रिश्ता खुद नहीं होने दिया। उसकी एक वजह है, कीना इतना बढ़ गया था, नफरतें इतनी बढ़ गई थी कि खुदा न खासा खतरा था कि ये नफरतें नस्लों तक न चली जाए। कुछ दूर रहें, ठंडे हों, ताकि कीना और नफरतें खत्म हो, वरना फिर अगला निजाम क्या होना था मुझे जिस पे खतरा था, मैंने रिश्ता ना होने दिया कि वो तलाकें ना हो जाती। अगला निजाम का खतरा था मुझे। उसके लिए मैंने क्या अमल बताया, जिस बात पे खुद हनुमान जो है वो खुद हनुमान उस बड़े भाई के घर चला गया, वो अमल मैं आपको अगली निशस्त में बताऊंगा इंशाल्लाह। सारे अमल बताऊंगा 60-70 के तौर पर। एक चीज जो मैं दरमियान में अर्ज कर गया था, मेरा टारगेट वो माई नीफा थी। सच पूछे मैं खोल रहा था अंदर अंदर कि माई नीफा तक मेरा हाथ पहुंचे। माई नीफा के बारे में था कि वो बूढ़ी है, काली पढ़ाइयां करती है, उसका कोई चचा था काले इल्म वाला, इसने चचा की खिदमत की थी। चचा जाते जाते उसे कुछ चीजें देकर गया था और उसमें कोई चीज उल्लू की थी, उल्लू तंत्र की, कि उल्लू बोलता है, और ये इस तरह की कुछ चीजें थी जो उसके पास थी, और हर वक्त काली चीजें उसके पास होते हैं। काली चीजों की बात आई तो हमारे लाहौर में आबिद मार्केट है, जहां तस्बीह खाना है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट, आबिद मार्केट लाहौर में। वहां के एक साहब मेरे पास आए, बिल्कुल काले शाह हो चुके थे, और मुझसे कहने लगे मेरा जो बच्चा भी पैदा होता है वो काला हो जाता है और काला होकर मर जाता है, और मैं बेमौसमी फल खिलाता हूं और बेमौसमी चीजें खिलाता हूं, और काला जादू मेरे पास है। बीवी साथ थी, मुझे कहने लगी कि हमें औलाद चाहिए, ये तौबा करने आए आपके हाथ में। और अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दी और उसने तौबा की। मैंने उससे पूछा, बेबहा लोगों से पूछा, इस इल्म के बारे में कुछ मालूमात मेरी भी है। उसने कहा जी अस्तंजा, पेशाब, आखिरी जो पेशाब करते हैं वो हाथों में ले लेते हैं और वो फिर अपने जिस्म पे छींटे मार लेते हैं। अस्तंजा करना जरूरी नहीं है, जितना नापाक रहेंगे उतना इस इल्म की ताकत रहेगी, उस इतना काले इल्म का कमाल रहेगा, और जितनी पाकी आती जाएगी। क्यों फरमाया मेरे कमली वाले ने, हर वक्त बावजू रहने वाले का रिस्क बढ़ जाएगा, हर वक्त बावजू रहने वाले को अल्लाह गैबी रिस्क, गैबी दौलत, गैबी इज्जत अता फरमाएगा। क्यों फरमाएगा? क्यों? वुजू पाकी है। वुजू क्या है? पाकी है। वुजू पाकी है। वुजू पाकी है। कहने लगे हर नापाकी और हर नापाकी की चीज जरूरी है। मुझे एक बंदे ने यहां तक बताया कि मैं पहाड़ी इलाकों से सूअर मरवाता हूं, और सूअर मरवा के उसका गोश्त फ्रिज में टुकड़े करवा के रखवाता हूं, मैं वो खाता हूं। ये मरी वगैरह में मैंने कई दफा देखा, सूअर वगैरह फिर रहे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके किंड भी होते हैं, और उनको टुकड़े करके वो अपने अमल की ताकत के लिए खाता हूं। कव्वे खाता हूं, हर वो चीज जो इस्लाम ने हराम करार दी है वो खाता हूं, वो खाता हूं। एक अजीब बात बताऊं जिंदगी भी कहां गुजरी,
اور کن باتوں کے سنتے گزری. ایک عجیب بات بتاؤ, ایسے ایسے لوگ ملنے, سننے, پڑھنے, دیکھنے میں آئے. ایسے ایسے لوگ ملنے, پڑھنے, سننے اور دیکھنے میں آئے جو 7 حراموں کو جمع کرتے تھے. جیسے 7 کنووں کا پانی حلال پانی ہوتا ہے نا, 7 بیج جمع کیے جاتے ہیں. عمل ہے 60-70 کو توڑنے کا. اب سمجھ آیا کہ 7 کنووں کا پانی اللہ کے نبی نے کیوں منگوایا تھا. حدیث میں ہے. کیوں جی, کبھی سنی ہے؟ ہاں بھائی, کسی نے سنا؟ 7 کنووں کا پانی میرے حضور کے علاج کے لیے آیا تھا. 7 کنووں کا پانی, وہ آ گیا 60-70, 7 آ گیا. 7 کنووں کا پانی میرے حضور کے علاج کے لیے. آج بھی 7 نلکوں کا پانی, 7 کنووں کا پانی آتا ہے. ایسے نہیں آتا, کوئی چیز ایسے نہیں ہوتی. 7 ناپاک چیزیں نہیں, 7 ناپاک جانوروں کے پخانے, ان کو جمع کیا, ان کو خشک کیا, ان کی نسوار بنائی اتنی باریک, اور وہ نسوار ناک میں دی. ہاں, اسلام نے نظافت کیوں فرمایا؟ اسلام نے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. النظافت نصف الایمان. آخر کیوں فرمایا اسلام نے؟ آپ یہ جو پاک رہتے ہیں اور پاکی کا خیال کرتے ہیں, کتنے بڑے جادوؤں, کتنے بڑی سارستیوں, کتنے بڑی مصیبتوں, پریشانیوں, ناکامیوں سے اللہ والوں بچے رہتے ہیں. آپ یہ جو کرتے ہیں بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے آپ بچے ہوئے ہیں, بہت بڑی پریشانیوں سے آپ بچے ہوئے ہیں. پاکی ناپاکی کا جو آپ خیال رکھتے ہیں, پاکی ناپاکی کا کو آپ خیال رکھتے ہیں, بہت بڑی ناکامیوں سے, بہت بڑی چیزوں سے آپ بچے ہوئے ہیں. 7 ناپاک جانوروں کا پخانہ جمع کیا, 7 ناپاک جانوروں کا پخانہ جمع کیا, اس کی نسوار بنائی, اور اس کی نسوار بنا کے پھر وہ اپنے ساتھ ڈبیا رکھی. اور بتاؤ, 7 ناپاک جانوروں کا گوشت کھانا, 7 ناپاک جانوروں کا گوشت کھانا 60-70 کے عمل کو مضبوط کرتا ہے, جو اس کا کالا جادوگر ہوتا ہے. 7 ناپاک جانوروں کا خون یا خود کچا خون پینا, کچا خون پینا. مجھے ایک کالے عامل نے کہا کہ 4-5 بندے بکری کو یا بھیڑ کو یا کسی جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو پکڑ لیتے تھے, ذبح والی جگہ میں منہ لگاتا تھا میں, اور وہ خون پیتا جاتا تھا, ابلتا ہوا خون, گرم گرم ابلتا ہوا خون پیتا جاتا تھا, اور میں لنگوٹ باندھ دیتا تھا, بقیہ خون اپنے بدن پہ ملتا تھا, اور پھر اوم شوم کرتا تھا, اور پھر کالا منتر پڑھتا تھا, پھر میں پڑھتا تھا. دیکھیں, اسلام نے پاکی کی بھی راہیں رکھی ہیں, اسلام نے پاکی کی بھی راہیں رکھی ہیں, اور ناپاکی نے بھی راہیں رکھی ہیں. پاکی بھی زندگی کا حصہ ہے اور ناپاکی کی بھی زندگی کا حصہ ہے, اور پاکی سے بھی زندگی کا نظام اور ناپاکی سے بھی زندگی کا نظام ہے. شیطان کی بھی راہیں ہیں, رحمان کی بھی راہیں ہیں. ھذا طریق الشیطان ھذا طریق الرحمان. یہ شیطان کے طریقے ہیں اور یہ رحمان کے راستے ہیں. بغداد میں ہے, سڑک کچھ کھلی ہے, کچھ راستے کھلے ہیں. شام ہے, بغداد کی ڈھلتی شام. کیا اولیاء, کیا صلحاء, انبیاء, آل رسول, اصحاب رسول, بڑی بڑی ہستیاں بغداد میں زندگی گزار کے چلی گئی, اور ہمارے لیے ایک سچی راہیں, سچے راستے دے گئے. بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ 60-70 کو, لیکن یہ بغداد کی سرزمین ہی مجھے 60-70 کے کچھ مضمون دے رہی ہے. 60-70 کی
اب میں بات اصل کر رہا تھا مائی نیفا کی، جس کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا. اسلام نے نا نظام رکھا ہے. میں اسلام بعض اوقات کہتا ہے کہ اگر ظالم کو چھوڑ دیا تو پھر تم نے دین کے ساتھ ظلم کیا. بعض جگہ یہاں تک آتا ہے. اب وہ لکھ پڑھ ہو گئی، اس کو حصہ مل گیا، بڑا خوش تھا کہ مجھے حصہ مل گیا. لیکن میں نے اسے کہا کہ تو نے پڑھائی نہیں چھوڑنی. میں نے محسوس کیا کہ اب یہ ڈھیلا پڑ گیا کیونکہ وہ کام تو ہو گیا اور میرے پاس آنا جانا بھی ختم ہو گیا. میں نے کتنے زندگی کے تجربات دیکھے ہیں. وہ بندہ اس وقت تک آتا جاتا رہا جب تک اس کی غرض تھی. مجھے یاد ہے بچوں کے نا جوتے لینے تھے، ہم مال روڈ میں تھے، یہ بچوں کے اسکول کے جوتے، میں بھی ساتھ چلا گیا. میں نے دور دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں، ان کی بیٹی کے اوپر کوئی جنات تھے، ناپاکی کے مسائل تھے، بہت شرمناک قسم کے حالات تھے، بہت ملیں فیکٹریاں تھیں، تسبیح خانے نے اعمال دیے، مال کا نظام نہ بنا اور اس کا کام ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر 5-6 مہینے وہ آتا رہا اور اس کے بعد وہ آنا چھوڑ گیا اور کوئی 2.5-3 سال کے بعد، کوئی سالوں کے بعد وہ دیکھا، مجھے دیکھ کے نا دور سے جو ہے وہ منہ پرے کر لیا اور میرے قریب گزرا. نا میں سلام کیا، سلام نہیں سنا. میں نے پیچھے سے ہاتھ لگایا، دیکھ کے لگا او مسٹر طارق، ہاؤ آر یو، کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا. میں خاموشی سے دیکھتا رہ گیا. ایسے لوگ بھی آتے ہیں. اب میں نے اس کے دیکھے، میں نے کہی تیرے بچھوئے ہیں، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف میں کام ہو گیا. ہنومان بھی چلا گیا، جائیداد بھی مل گئی. میں نے اسے بلایا، میں نے کہا دیکھ ہنومان کو کلام الہی نے باندھائی، اب ہنومان مائی نیفا پہ جائے گا، تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے. تیرے ہی دل میں ہو یہ دعا، نہ گھر کسی کا جلا کرے. میں نے کہا پڑھائی کر ورنہ ہنومان آ کے تجھے پھر ادھیڑ دے گا. وہ تو ہنومان سے ڈرتا تھا نا. ہمارے اقبال ٹاؤن میں ایک خاندان میرے پاس آتا ہے، کہتے ہیں ساس کو مرے ہوئے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے، اب بھی بازو کا جھٹکا لے کے اٹھ بیٹھتی ہوں. ساتھ اتنی سخت مزاج تھی. میں نے اس کو ہنومان کی یقین جانی یا بات کرتا نا تو اس کو جھٹکا لگتا تھا. اتنا ہنومان سے وہ ذلتوں کا، رسوائیوں کا مارا ہوا تھا. رحیم یار خان میں نا ایک بندہ تھا تو اس کے پاس مریال گائے تھی، تو گائے کو سوئی مار کے اٹھاتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا رب و لبی ہے. مریال گائے تو اٹھ نہیں سکتی تھی بیچاری، اتنی سوئیاں ماری کہ ایسے ہاتھ لگاتا تو 1 منٹ ایسے گائے اٹھتی تھی. اگلا کہتا کوئی بڑی زبردست گائے ہے. ہنومان کا میں نے نام لیتا تھا تو بیچارہ جو ہے، میں نے کہا پڑھ، اور اسی طاقت سے سارے گھر والوں کو کہا اب یہ تصور کر کہ یہ ہنومان جو ہے سیدھا مائی حنیفہ کی جا کے طبیعت ٹھیک کرے، اور مائی حنیفہ نے جو زمانے کے ساتھ کیا ہے وہ اسی کے ساتھ عبرت کا نشان بن جائے. میں نے آخری دم تک نیفا کو نہیں دیکھا اور دیکھنا پسند نہیں کیا. اس کو میں بار بار تاکید کرتا رہا، پڑھ، پڑھائی، عمل میں بھی ساتھ کر رہا تھا کلام الہی کا، اس کے لیے خود محنت کر رہا تھا. اس کو محنت دی، اس سے زیادہ میں خود کر رہا تھا. میں عرض کر رہا ہوں دوسرے لفظوں میں نے محسوس کیا یہ کیس چیلنج ہے، اس کو چیلنج بنانا ہے، اور یہ چیلنج ہے اور اللہ کے نام نے جیتنا ہے، اور شیطانی قوتیں اس نے ہارنا ہے. جال حق وزحق الباطل بل نقذف بالحق علی الباطل. حق جب آتا ہے تو باطل کے سر پہ لگتا ہے اور باطل کا کھوپڑی اور بھیجا.
اب میں نے اپنی پڑھائی تیز کر دی اور اس کو ساتھ ملایا، پورے گھر کو، پورا گھر ساتھ. ایک دن بڑا بھائی آ گیا، میں نے اس کو دیکھا نا چال میں نے کہا مائی نیفا آ گئی. حضرت صاحب مائی نیفا کا پریشان ہے، بیچاری بیمار ہے بہت زیادہ، اور وہ ہنومان نا اس کو بہت تنگ کر رہا. میں کہ کیا تنگ کر رہا ہے؟ وہ تو اس کا خادم ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، تو اس کو بہت تنگ کر رہا ہے. اب تنگ کی، میں نے کہا تنگ کیا کر رہا ہے؟ کہ بس تنگ کر رہا ہے. میں سمجھ گیا جو کر رہا ہے. میں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تیرا کیس حل ہو گیا، تیرے بھائی کا کیس حل ہو گیا، اب جانے نیفا جانے، اس کا کام جانے، اسی کی قید کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اسی کا نظام ہے. کہنے لگے نہیں، وہ کہتی ہے اس بابے کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ میرا علاج کرے، میں تھک گئی ہوں. میں کہنا اللہ اسے زمانے کے لیے عبرت بنا دے، اللہ اسے زمانے کے لیے عبرت بنا دے. ابو جہل کے لیے میرے حضور نے فرمایا تھا معاذ اور معوذ کو. ابو جہل ہر دور کا ابو جہل، ہر دور کا فرعون، ہر دور کے نمرود، ہر دور کے جو ہے فرعون کے جادوگر، اور اس کے ساتھ نیفا کے ساتھ جو کیا اس نے. زمانے والے نے دیکھا کہ راتوں کو اس کی چیخیں ہوتی تھی، جو بڑے بڑے لوگوں کی گاڑیاں آنا ختم ہو گئیں، تن سوکھ گیا اور آنکھیں ختم ہو گئیں، آنکھوں سے اندھی ہو گئی. عبرت بن، گھر میں بڑی چاہتے تھی، لذتیں تھیں، رزق تھا، سب ختم ہو گیا. بس وہ تھا اور ہنومان تھا. مجھے یاد ہے کہ یہاں لاہور کی طوائفوں کی بازار میں چند بار گیا، پوری جماعت ساتھ تھی. ایک مائی تھی بوڑھی بیچاری، سب کچھ ڈھل گیا، وہ ہوتی تھی اور اس کی کتی ہوتی تھی، اور آخر مر گئی. اللہ نے تجہیز و تکفین کا ذریعہ خدمت مجھے دی. تصویر خانے میں بہت زیادہ اس طبقات کے لوگ آتے ہیں اس دنیا کے. تو آخر کار وہ ذلت کا نشانہ بنی، اور لوگ کہتے تھے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. کوئی لاہور کا پیر ہے، اس نے اس کی ساری چیزیں اسی کے اوپر پلٹ دی ہیں، اور وہ عبرت کا نشان بنی اور مر گئی اپنی ساری خباثتوں کے ساتھ، مر گئی. یہ میرا کمال نہیں ہے، اس کلام کا کمال ہے جس کا ساتھ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہے، آل رسول اور صحابہ رسول کی نسبت ہے، اولیاء صلحاء کی نسبت ہے. میں تو طالب علم ہوں اور ڈاکیا ہوں. حسد، کینہ جب زندگی میں بڑھ جاتا ہے، یہیں سے 60-70 جنم لیتی ہے. حسد، کینہ، بغض جب زندگی میں بڑھ جاتا ہے، یہیں سے 60-70 جنم لیتی ہے، اور پھر 60-70 جو ہے ایک وجود بن کے آتی ہے اور زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے، نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، اور زندگیاں پریشان ہو جاتی ہیں. اور ایسی پریشان ہوتی ہیں کہ سسکتے کے لیے کسی کا پانی کا قطرہ نہیں ملتا. اور اتنا زیادہ دنیا کہتی ہے کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ملتا.
یقین جانیے میرے پاس کالے پیلے تھکے ہارے مارے بے شمار آتے ہیں، لیکن جو سکون، جو چین، جو راحت کلام الہی میں ہے، فرمان مصطفیٰ میں ہے، چوکٹ مصطفیٰ میں ہے، محمد آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد صلی اللہ تعالی وسلم پہ ہے، وہ پھر کہیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ پھر کہیں نہیں ہے۔ ہاں، یہ زندگی کا سبق صرف در مصطفیٰ پہ ہے، اور یہ زندگی کا سفر کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ اللہ، دائیں بائیں بغداد کو الوداع۔ ہاں ہاں، بغداد کی سچی روحوں کو، بغداد کے سچے نقشوں کو، بغداد کے سچے انبیاء، اہل البیت، آل رسول، ان کی مبارک روحوں کو الوداع، بغداد کی شاموں کو الوداع، بغداد کی راہوں کو الوداع، 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 الوداع۔ سار ستی یہ واحد عمل ہے جو نسلوں تک جاتا ہے، کبھی فقر کے نام پہ، کبھی بے اولادی کے نام پہ، کبھی صرف بیٹے نہیں ہوتے، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میرے پاس کئی خاندان ایسے ہیں جن کے پاس بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے، کبھی مال کی کمی گھاٹوں کے نام پہ، کبھی حادثوں کے نام پہ، کبھی آگ پہ، کبھی خون پہ، کبھی کس پہ نام پہ، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ہاں، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے یہ چیز، اور نسلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ مجھے احساس ہے آپ حضرات کو، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اب یہ چیز نسلوں میں منتقل نہ ہو، یہ چیز نسلوں میں منتقل نہ ہو، نسلوں میں منتقل نہ ہو، اس کا حل کیا ہے؟ نسلوں میں منتقل نہ ہو، نسلیں غربت، تندرستی، فقر، فاقہ، فقیری، حتیٰ کہ نسلوں میں یہاں تک یہ چیز منتقل ہوتی ہے۔ سار ستی کی وجہ سے ایک اور بھی اس کا اثر بتاتا ہوں، نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے پر کر نہیں سکتا۔ اذان ہو رہی ہے، جی چاہتا ہے، اندر ہوتا ہے، مسجد تک نہیں جا سکتا، مسجد تک نہیں جا سکتا، مسجد تک نہیں جا سکتا۔ نیکی اور نیکی کا جذبہ سلب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لفظ رجیم ہے نا، رجیم، رجیم، شیطان اللہ فرما دیتے، سمجھ آ جاتی میں نہیں، یہ واحد شیطان الرجیم ہے جس سے بار بار جس کے سے پناہ مانگی گئی ہے، اس کے شر سے، اس کے ظلم سے، اس کے حسد سے پناہ مانگی گئی، اس کے ظلم حسد سے پناہ مانگی گئی۔ نیکیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، عبادتوں اور سعادتوں کے در بند ہو جاتے ہیں، اور نیکیوں، عبادتوں اور سعادتوں کے ایسے در بند ہوتے ہیں، ایسے در کھلتے نہیں۔ جی چاہتا ہے
جی چاہتا ہے کہ نیکی کی طرف آؤں، جی چاہتا ہے کہ تسبیح نماز، جی چاہتا ہے حلال کی راہیں، اور جی چاہتا ہے کوئی طاقت ہے جو اس کو پکڑ کے مشکوک اور حرام راہوں میں لے جاتی ہے۔ یہ طلسم میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں، یہ جادو میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں، اور اس کے ذریعے بندوں کو نیکی، عبادت، تسبیح اور اعمال کی طرف آتے دیکھا ہے۔ آتے دیکھا ہے۔ اچھا، بندہ بعض اوقات نا اپنے خاندان کے بڑوں کی ساڑھ ستی کا فکر نہیں کرتا۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ خاندانوں میں چلتی ہے، خاندان در خاندان در خاندان چلتی ہیں، یہ خاندان در خاندان در خاندان چلتی ہے، خاندانوں میں چلتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے نا، خاندانوں میں چلتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جب یہ ٹوٹتی ہے تو پھر خاندان کو اللہ پاک وسعتیں اور برکتیں اور خیریں اور راحتیں اور رحمتیں اور آسانی عطا فرماتے ہیں، آسانی عطا۔ اب ایک واقعہ سناؤں گا، آج کی گفتگو ختم کروں گا، آگے پھر انشاءاللہ۔ آپ بھی سارا دن کے تھکے ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کیلولا کر لیں آپ، مسلسل سفر کرتے کرتے۔ ایک واقعہ سنا، ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے مرنے کے بعد شیاطین اور جنات کو میری نسلوں سے انتقام نہ لانے دینا، اے اللہ میری نسلوں کی تو خود حفاظت کرنا، اے اللہ میرے مرنے کے بعد شیاطین اور جنات میری نسلوں سے انتقام نہ لے، اے اللہ میری نسلوں کی خود حفاظت کرنا، میری نسلوں کی خود حفاظت کرنا۔ جب وہ آخری وقت مرنے لگے، تو ایک بابا جی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے، ساری عمر نیکیاں کی، عبادتیں کی، تسبیح کی، کون سی فکر ہے تمہیں کہ تم نسلوں کے لیے فکر مند ہو؟ تیری نسلیں ولی بنیں گی، بڑی بڑی ہستیاں بنیں گی، تجھے کون سی فکر ہے؟ کوشش یہ کی کہ یہ کہہ دے کہ اللہ میں یہ دعا واپس لیتا ہوں۔ ساری کوشش اور ساری محنت یہی ہے کہ یا اللہ میں یہ دعا واپس لیتا ہوں۔ کوششیں کر کر کے تھک گیا، کہنے لگا کہ میں شیطان تھا، قید الشیطان عند الموت الانسان۔ بات سمجھے؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں تجھ سے یہ دعا واپس لینے آیا تھا۔ کیوں؟ اب ذرا غور سے سمجھے۔ جو دعاؤں میں استقامت اختیار کرتا ہے، دعائیں مسلسل کہتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، گڑ گڑاتا رہتا ہے، اللہ پاک کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے اس کی دعا کی قبولیت اور اس کے نسلوں کے کام بن جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے گھر سے نکلے نماز کے لیے، بارش تھی، کیچڑ تھی، پھسلے، کپڑے خراب ہو گئے، اب پھر گھر گئے، پھر کپڑے بدلے، پھر مسجد میں آئے، پھر پھسلے، کپڑے خراب ہوئے، پھر ایسا ہوا۔ جب چوتھی دفعہ ایسا ہوا تو ایک بندہ آیا کہ اس نے سنبھالا، مسجد میں لے گیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں شیطان ہوں۔ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ میں شیطان ہوں، میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ پھسلے تھے آپ کی بخشش ہو گئی تھی، جب دوسری دفعہ پھسلے تھے آپ نے استقامت نہیں چھوڑی، آپ نے کہا اللہ کے خیر کے کام کو کرنا ہی کرنا ہے، ناگواریاں تو اللہ کے خیر کے کام کا حصہ ہے۔
जी चाहता मैं सो जाऊं, आराम करूं। नागवारियां तो इन राहों का हिस्सा है। मैं जब दूसरी दफा आपके अहल व अयाल की अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी, आपने फिर भी खैर का काम नहीं छोड़ा। तीसरी दफा आपके पड़ोसियों की मग़फ़िरत हो गई। शैतान कहने लगा मैं सब कुछ देख रहा था, मैंने कहा अब ये करेगा तो कहीं पूरी उम्मत की मग़फ़िरत न करवा दे, इसलिए मैंने संभाल लिया कि बाबा गिरे नहीं। जब इंसान किसी खैर के अमल को मुस्तकिल मिजाजी से करता रहता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, करता रहता है तो अल्लाह पाक उसकी फिर वो नस्लों में वो खैर अता फरमाते हैं। इसकी मिसाल दिया करता हूँ, मौजूदा हमारी दरबारों के गद्दी नशीन माल दौलत बेबहा है उनके पास, अब वो उनका बर्तन है, उसे खैर में खर्च करे या शर में खर्च करे, अल्लाह अपना वादा पूरा करके दिखाएगा। तो अगर हम चाहते हैं ये नस्लों में मुंतकिल ना हो, ये नस्लों में मुंतकिल होती है मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ रोगों की सूरत में, मुख्तलिफ मसाइल, मुश्किलात, मसाइल और परेशानियों के अंदाज में। अगर हम ये चाहते हैं ये ना हो, तो उसका वाहिद हल ये है कि सार सत्ती को समझें, उसका हल सोचें और उसका इलाज जो मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल आसान इंशाअल्लाह, वो उसका इलाज इस पे फिक्र करें। मैंने मिसाल दी है, 7 कुओं का पानी क्यों भरा गया? 6 भर लेते, 8 भर लेते भाई, 6 भर लेते, 8 भर लेते, कुओं का पानी 7 ही क्यों है? बहुत इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो आम अक्ल इंसानी नहीं बस मानना ही मिजाज हो तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाती है। इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में इसका इलाज भी, इसकी तरतीब भी, इसकी तफसील भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जज़ाकल्लाह। बगदाद की सड़कों से निकल के करबला की तरफ रवाना है हम इंशाअल्लाह ताला। सलाम अलैकुम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।